السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائی حکیم صاحب، آپ نے فرمایا ہے کہ جے کر دین علم وچ ہوندا سر نیزے کیوں چڑھدے ہو۔ یہ باہو سلطان صاحب کا شعر ہے اور وہ اس میں اشارہ فرما رہے ہیں کہ کربلا معلیٰ شریف میں جو امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک انہوں نے نیزے پہ چڑھایا، تو یہ پھر وہ ان میں عالم تو تھے، عالم موجود تھے، سارے علم والے تھے، پڑھے لکھے تھے، تو پھر یہ اس کا مطلب ہے کہ جو دین ہے یہ علم میں نہیں ہے۔ دیکھیں، علم کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرمانات ہیں کہ العلم نورن، علم نور ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام کا جو علم ہے وہ نور ہے۔ اگر وہ کسی کو نصیب ہو تو پھر وہ ولایت کو، ولیوں کو، نبیوں کو، اللہ کی ذات کو اس علم سے پہچان لیتے ہیں، اس علم میں دین ہے۔ اور دوسری حدیث پاک ہے العلم حجاب الاکبر، تو یہ جو سب سے بڑا حجاب آپ فرما رہے ہیں کہ دین جو علم جو ہے یہ سب سے بڑا حجاب ہے، پردہ ہے۔ تو اس طرح یہ اگر تو نور والا علم نصیب ہو تو اس میں تو دین ہوتا ہے، اگر یہ حجاب والا ہو۔ یہ جو کربلا معلیٰ شریف میں جتنے لوگ تھے ان میں جو امام صاحب کی مخالفت میں تھے، ایک بھی اللہ کا ولی نہیں تھا جس کو یہ نور والا علم نصیب ہوتا، تو پھر یہ آپ کی شہادت کا واقعہ پیش نہ آتا، کیونکہ وہ سارے جو تھے العلم حجاب الاکبر والے تھے۔ جس طرح بعد میں بھی دیکھیں، اب یہ جو فرقے ہیں علماء کرام کے، سارے ہی اس میں علم والے ہوتے ہیں، کوئی فرقہ ایسا نہیں جس میں بڑے بڑے عالم نہ ہوں۔ اور ان کے بارے میں سرکار فرما رہے ہیں کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، سارے دوزخی ہوں گے۔ اب اس کا مطلب ہے علم تو ان کو بہت ہے لیکن دین نصیب نہیں ہے۔ اسی طرح مولانا روم صاحب فرماتے ہیں کہ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، تا غلامی شمس تبریز نہ شد۔ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جب تک شمس تبریز کی غلامی مجھے نصیب نہ ہوئی تو مجھے علم کچھ بھی نہیں تھا، میں کوئی مولوی نہیں تھا۔ حالانکہ ہزاروں مولوی ان سے فارغ التحصیل ہو چکے تھے، ہر قسم کا علم وہ پڑھاتے تھے، لیکن وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی دین نہیں تھا، کوئی علم نہیں تھا۔ علم جو ہے وہ نور ہے، عقل بھی نور ہے، اللہ بھی نور ہے، اور روح جو ہے اللہ کا حکم ہے یہ بھی اللہ کا نور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا نور ہے۔ تو جس کو بھائی یہ علم نصیب ہو جائے گا وہ تو پھر سب کو پہچانے گا، تو وہ پھر اولیاء کرام کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ تو اس سے ان کا مقصد یہ ہے کہ علم میں اللہ نہیں ہے، علم میں دین نہیں ہے۔ دین جو ہے یہ نبی اور ولی جو ہے ان کی نظر میں ہے، تو جس پر ان کی نظر ہو جائے تو وہ تو دین میں کامیاب ہوتا ہے، اس کو دین مل جاتا ہے۔ تو جو صرف عالم ہیں تو اس کو دین نہیں ملتا جب تک کسی کامل مرشد کی ان پر نظر نہ پڑے، ان کی کوئی کامل مرشد اختیار نہ کریں۔ تو اس طرح میرا بھائی حالانکہ دیکھیں سب سے بڑے بڑے عالم یہ جو فرقے بنائے ہیں بہت بڑے بڑے عالموں نے ہی بنائے ہیں، کوئی جاہل تو فرقہ بنا ہی نہیں سکتا۔ اور سرکار فرما رہے ہیں، یہ ابن ماجہ جلد 2 3993 نمبر حدیث ہے کہ یہودیوں کے 70 فرقے ہوئے، حالانکہ ان میں بھی سب عالم تھے، میں سارے دوزخی۔ عیسائیوں کے 71 فرقے ہوئے، سارے دوزخی۔ حالانکہ فرقے جو ہیں اس میں جو عالم ہیں وہ سارے بڑے بڑے عالم ہی ہوتے ہیں، جاہل تو فرقہ بنا نہیں سکتا۔ اور آپ نے فرمایا میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، سارے دوزخی۔ سنتین و سبعین فرقۃ کلہ فی النار والجماعتی، کہ ایک جماعت ہوگی جو جنتی ہوگی، 72 فرقے جو ہیں وہ سب جہنمی ہوں گے۔
تو اس طرح اگر علم آنے سے دین آ جائے تو پھر تو یہ سارے مولوی جو ہیں دوست کی نہیں ہونے چاہیے تھے، جنتی ہونے چاہیے تھے، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ سارے ہوں گے دوست کی، اور ایک جماعت ہوگی جن کو ہم لوگ اولیاء کرام کہتے ہیں، یہ جنتی ہوں گے، اور ان کے ساتھ لگنے والے لوگ جنتی ہوں گے۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا کہ تمہیں تمہارے اماموں کے ساتھ بلاؤں گا اور تمہارے دائیں ہاتھوں میں اعمال نامے پکڑاؤں گا، اور قرآن پاک میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، تو یہ اولیاء کرام کی طرف اولو الامر جو ہیں اللہ کے ولی ہیں کہ ان کی اطاعت اختیار کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی کرو، اور صاحب حکم جو تم میں ہے یعنی اللہ کا ولی مبلغ اس کی اطاعت کرو۔ تو اس طرح میرا بھائی تو یہ دین جو ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تبارک تعالیٰ جس کے دین کی بھلائی چاہتے ہیں اس کو سمجھ عطا فرماتے ہیں، یعنی سمجھ عطا ہے، پڑھنا جو ہے یہ کسب ہے۔ میرے آقا مولا فرماتے تھے کہ پڑھنا جو ہے یہ کسب ہے، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، جیسے قرآن کا علم ہے، عیسائی بھی قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں، اور ہر فرقے کے مولوی نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، ترجمہ بھی پڑھا ہوا ہے، تفسیر بھی پڑھی ہوئی بھی ہے، لکھی ہوئی بھی ہے انہوں نے، لیکن پھر دوست کی ہے۔ تو اس طرح یہ پڑھنے سے نہیں آتا، آپ فرماتے تھے پڑھنے سے جو علم ہے یہ تو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، یہ کسب ہے، اور سمجھ اللہ کی عطا ہے جس کو اللہ عطا فرمائیں گے۔ تو آپ فرماتے تھے کہ اللہ جو ہے یہ علم سے نہیں ہے، جتنا مرضی کوئی علم پڑھ لے اللہ نہیں ملتا، اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہوتی، اللہ کا راستہ نصیب نہیں ہوتا، اور اللہ مل جائے تو علم خود آ جاتا ہے، علم سے اللہ نہیں آتا، اللہ سے علم آ جاتا ہے، جس کو اللہ مل گئے علم خود آ جائے گا۔ تو اس طرح میرا بھائی ان کا مقصد یہی ہے کہ اگر علم میں دین ہوتا تو یہ لوگ ایسا بڑا کبھی جرم نہ کرتے، کیونکہ وہ صرف علم تھا، ان کو دین نہیں تھا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک ہے کہ میری آل کی محبت جو ہے یہ ایمان کا جز ہے، اور آپ نے فرمایا کہ میں آپ سے جو دین آپ تک پہنچایا اس کا کوئی صلہ نہیں چاہتا، اپنی آل کی محبت چاہتا ہوں۔ تو پھر آپ فرماتے ہیں میں دیکھوں گا میرے بعد میری آل کے ساتھ آپ کیا سلوک کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں یا جو کچھ کربلا میں کیا وہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح دیکھیں اگر دین ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کی سمجھ، جس کے دین کی اللہ بھلائی چاہتے ہیں اس کو سمجھ عطا کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ ان کو سمجھ ہی نہیں تھی، ان کا دین نہیں تھا، کیونکہ دین مکمل ہوتا ہے آل کی محبت سے، تو آل کو تو وہ شہید کر رہے تھے، ان کا دین ہی نہیں تھا دین، کیونکہ آل کی محبت میں دین کا جز ہے، ایمان کا جز ہے، تو جس چیز میں سے ایک جز کم ہو تو وہ مکمل تو ہو نہیں سکتا۔ اس طرح ان کا ایمان جو تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، ان کا دین مکمل نہیں تھا، اس لیے انہوں نے یہ اہل بیت کے ساتھ حضور کی آل کے ساتھ جو کیا تو وہ ان کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ ان کی محبت تو ہمارے ایمان کا جز ہے، ان کے بغیر تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یہ جس طرح آج کل بھی مولوی ہیں سارے فرقے دوست کی ہیں، کیونکہ آل سے ان کو بغض ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے کتنے درود بنائے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں یہ تنزینہ درود ہے، یہ تاج درود ہے، یہ فلاں درود ہے، لکھی درود ہے، یہ بہت فضیلت والے ہیں، یہ ہے وہ ہے، حالانکہ اور یہ آج کل ایک بہت بڑا مولوی جو ہے وہ حضور کی آل پر درود پڑھنا گوارہ نہیں کرتا، اس نے بنایا ہوا ہے نعرہ صلو علی الحبیب، اب آل کا کیوں نہیں ذکر کرتا؟ جبکہ دیکھیں درود ابراہیمی جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو اس میں کیا ہے، کیسے پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اگر آل کو نکال دیں تو بھائی کیا یہ آپ کی نماز ہو جائے گی؟ تو اس طرح اب یہ اسی طرح کے اس وقت عالم تھے، دین ان میں نہیں تھا، اور وہ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ آل کی محبت جو ہے یہ تو ایمان کا جز ہے۔ آپ بھی آل پر یہ درود پڑھنا گوارہ نہیں کرتے، جبکہ نماز میں جو درود آپ پڑھتے ہیں اس میں جس طرح سرکار پر درود ہے اسی طرح آل پر ہے، آل محمد۔
یہ اکثر جو ہے مولوی وہ تو صرف صلو علی الحبیب کہتا ہے، اور باقیوں کو بھی ہم نے سب مولویوں کو دیکھتے ہیں یہ کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ میرا بھائی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس طرح درود ابراہیمی مکمل ہوتا ہے کہ جس طرح آگے بھی سارا آپ سب جانتے ہیں، بیان لمبا ہو جائے گا، تو اس طرح میرا بھائی ان میں آپ اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں باؤ سلطان صاحب کہ ان میں دین نہیں تھا، علم کافی تھا، پڑھے ہوئے سارے تھے، جس طرح آج مولوی صاحب پڑھے لکھے ہیں، کوئی فرقہ ایسا نہیں جس میں مفتی قاری اور عالم فاضل موجود نہیں ہیں، لیکن سرکار کا فتویٰ وہی ہے کہ یہ سارے دوزخی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ منع فرماتے ہیں وَلَا تَفَرَّقُوا قرآن پاک میں کہ فرقے نہ بناؤ، اور یہ بڑے بڑے مولوی جو ہیں فرقے بنانے سے باز نہیں آتے۔ تو اس طرح اب ان کو بھی سمجھ نہیں ہے، دین نہیں ہے ان میں، کہ قرآن کے بھی خلاف چلتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بھی خلاف کرتے ہیں۔ آج تک دیکھ لیں کسی فرقے نے توبہ کی ہے؟ سرکار علانیہ تو فرما گئے کہ 72 فرقے ہوں گے میری امت کے، سارے دوزخی ہوں گے، کسی فرقے نے توبہ کی ہے؟ یہ ترجمے، یہ حدیثیں، یہ تفسیریں سب یہ خود مولوی ہی لکھتے ہیں، خود ہی اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی، نہیں تو پھر دوبارہ تفصیل کے ساتھ سوال لکھ دینا، میں انشاءاللہ پھر عرض کر دوں گا۔ والسلام، اللہ حافظ۔